السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وبدد الصخور ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نفي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنقذ العباد من العلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما لا بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق العدل المشتهر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة باقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وحاسب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم خطابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پانیان کے تمام خرچ اخراجات کوشش کا مشق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اللہ کو دعاؤں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شفیع نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے سارا بات اللہم صل علی محمد وآل محمد ایسے فاصلے سے بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگتے ذرا سا ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں کہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں فاصلے اچھے نہیں لگتے مل کے بلند آواز سے سارا بات توجہ ہے بات شروع سرنامہ کلام کتاب خدا کی کائے بافی ہدایہ کتاب شرف حاصل ہوا بڑی مشہور و معروف آیت ہے اور شیعہ گھرانے کا ہر فرد اس آیت سے واقف ہے وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ بڑی مشہور و معروف آیت ہے اور آیت کا نام آیہ مباہلہ ہے مباہلہ کو تمہید بناتے ہوئے مجھے آپ کو ایک مقام تک لے کے جانا ہے اور توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا تاریخ نے لکھا
تاریخ میں منظر دیکھا، 1,23,999 انبیاء سے جو افضل ہے وہ ذات علی مرتضیٰ کی ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ہے، وہ ذات علی مرتضیٰ کی ہے۔ جو علی کو انبیاء سے افضل نہ سمجھے اس کا عقیدہ تشیع ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ امیر المومنین انبیاء سے افضل ہے۔ لوگ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل نہیں ہے، اور غیروں کے سامنے تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ ہے علی انبیاء سے افضل نہیں ہے، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق علی انبیاء سے افضل ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یا علی آپ اور میں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، یا علی آپ اور میں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ تو جیسے مصطفیٰ باقی انبیاء سے افضل ہیں ویسے ہی مرتضیٰ باقی انبیاء سے افضل ہے۔ تو یہ تو تھا ایک جملہ، اور جس موضوع میں مجھے قدم رکھنا ہے ذرا سا توجہ میری طرف رکھیے گا، اور ماؤں کی گود سے سنتے آئے ہیں مباہلہ، لیکن چند جملے مجھے آج پہنچانے ہیں آپ کے حوالے، توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا۔ نجران کے عیسائی آئے اور رسول کی بارگاہ میں ایک ہی بات لے کے آئے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا، اور رسول نے ان کو وہ دلیل دی جو آج تک کسی نے دلیل نہیں دی تھی رسول سے پہلے، کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ جب آئے رسول کی بارگاہ میں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول نے ایک ہی جملہ کہا کہ اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ تو کہنے لگے اس لیے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم کی تو کوئی ماں بھی نہیں تھی۔ آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں تھا، آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، آدم تو بنا ماں اور بنا باپ کے دنیا میں آئے ہیں، تو آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عیسائی، نجران کے عیسائی آئے، اور جب آئے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے خدا کے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ توجہ، نجران کے عیسائی آئے، وہ رسول جو سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، وہ ہر مذہب کے لیے رحمت ہے، وہ عیسائیوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ آسمان اور زمین میں رہنے والی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ تو وہ نبی کہ جو ہر کسی کے لیے رحمت للعالمین ہے، اس نبی کی بارگاہ میں آئے تو نبی نے ان کو دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ جب پہلی مرتبہ رسول نے منہ پھیرا، پریشان ہوئے، باہر نکلے، اگلے دن پھر آئے، توجہ، اگلے دن پھر آئے، رسول نے پھر ان سے منہ پھیرا، پھر پریشان ہو کے باہر نکلے۔ تیسرے دن جب آئے اور تیسرے دن رسول نے ان کو اپنی پشت دکھائی اور وہ پریشان ہو کے باہر نکلے، تو ایک شخص نے پکڑ کے کہا کیا ہوا؟ جواب نہیں دیا مصطفیٰ نے، چہرہ نہیں دکھایا مصطفیٰ نے، تو انہوں نے کہا نہیں دکھایا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں دکھایا، تو کہنے لگا کہ توجہ، کہنے لگا کہ تم لوگوں کے پاس سفارش اچھی نہیں تھی، تم لوگوں کے پاس سفارش نہیں تھی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سفارش کے طور پہ مجھے وکیل بنا کے لے کے جاؤ، میں تم لوگوں کی سفارش کروں گا، مصطفیٰ تم لوگوں کی بات سنیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اس نے کہا ایسے فری میں تھوڑی نہ جاؤں گا، مفت میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر مانگو، کیا مانگنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا، یہ سونے کی جو انگوٹھی ہے یہ بڑی اچھی ہے، یہ انگوٹھی مجھے دے۔ انگوٹھی اس کو ملی، وکیل بن کے عیسائیوں کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ مصطفیٰ جہاں پہلے صرف عیسائیوں سے منہ پھیر رہے تھے، اب عیسائی کے وکیل سے بھی منہ پھیر لیا۔ وہ جو سفارش لے کے آیا تھا اس سے بھی مصطفیٰ نے منہ پھیر لیا۔ پریشان ہوئے، باہر نکلے، ایک اور بندے نے پکڑا، کہا کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ کہا ہاں، تمہیں کیسے پتا؟ کہا مجھے پتا ہے، مصطفیٰ کے سامنے اچھی اور تگڑی سفارش چلتی ہے، تم مجھے لے کے جاتے تو مصطفیٰ تم سے منہ نہ پھیرتے، مصطفیٰ تمہارے سوالوں کا جواب دیتے۔ انہوں نے کہا پھر چلو۔ اس نے کہا کہ اس نے انگوٹھی لی تھی، میری قیمت زیادہ ہے۔ کیا قیمت ہے؟ کہ یہ جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہے یہ انگوٹھی بھی دیجیے، یہ جو گلے میں سونے کا ہار پہنا ہے یہ بھی دیجیے،
اور آپ کی ابا بڑی اچھی لگ رہی ہے، یہ بھی دے دیجیے۔ جو عیسائیوں سے عیسائیوں کے کپڑے اتروا لیں گھر جا کے سوچنا وہ کیسے ہوں گے۔ یہ اپنی ابا بھی دے دیجیے، اپنی گلے میں لٹکی ہوئی سونے کی زنجیر بھی دے دیجیے اور سونے کی انگوٹھی بھی دے دیجیے۔ سب کچھ لینے کے بعد آگے آگے یہ جناب اور پیچھے پیچھے عیسائی جیسے ہی آئے دوبارہ محمد مصطفیٰ نے چہرہ پھیرا۔ پہلے تو پریشان تھے کہ رسول خدا ان سے چہرہ پھیر رہے تھے، اب یہ پریشان ہوئے کہ ہماری وجہ سے شاید ان سے بھی چہرہ پھیر رہے ہیں، ان سے بھی رسول ان کو بھی جواب نہیں دے رہے، ان سے بھی چہرہ پھیر رہے ہیں، ان کی طرف بھی دیکھنا پسند نہیں کر رہے محمد۔ جیسے ہی باہر نکلے تو دروازے پر وہ ملا جو دروازہ سیدہ پہ سجدہ کیا کرتا تھا، مسجد کی دروازے پہ وہ ملا کہ جس کے سینے پہ ملنا اہل بیت کا تمغہ تھا۔ اس نے نون جیسی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ جاہل ہو جو ان جیسوں کو سفارش کے طور پہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کو پتہ نہیں مصطفیٰ غیروں کی سفارش نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ پھر مصطفیٰ کس کی سفارش مانتے ہیں؟ کہا خود محمد مصطفیٰ نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ جس نے محمد تک آنا ہو وہ پہلے علی تک آئے پھر محمد تک پہنچے گا، وہ پہلے علی تک آئے پھر محمد تک پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ علی کا دروازہ ملے گا کہاں؟ جو محمد کا دروازہ ہے اس کا دروازہ کہاں پر ہے؟ جناب سلمان نے ان کا ہاتھ پکڑا اور چلتے چلتے اس مقام پہ آئے جہاں مسجد کے اندر امیر المومنین کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا۔ جناب سلمان نے کہا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو مسجد کے اندر دروازہ دیکھ رہے ہو نا یہی رسول کے دروازے کا دروازہ ہے، اس دروازے پہ دستک دو، رسول کا دروازہ باہر آئے گا اور تمہاری سفارش کرے گا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دروازے پہ دستک دی۔ عیسائیوں نے اندر سے امیر المومنین وہ نالین پہن کے نکلے جو نالین شب معراج کے پردے کے اندر رہتی ہے۔ امیر المومنین باہر نکلے، عیسائیوں کے سامنے آئے۔ عیسائیوں نے کہا کہ یا علی ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مصطفیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں تاکہ محمد مصطفیٰ ہماری بات کو سنے۔ جب محمد مصطفیٰ ہماری بات کو سنیں گے تو پھر محمد مصطفیٰ سے ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عیسائیوں نے کہا، امیر المومنین نے کہا کہ میری توجہ، میری کچھ شرط ہے، میں تمہارا وکیل بننے کے لیے تیار ہوں لیکن میری شرط ہے، جا کے سننا، میری شرط ہے۔ انہوں نے کہا یا علی آپ کو بھی کچھ چاہیے تو کیا چاہیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا علی کو خریدنا آسان نہیں ہے، علی کو سوائے خدا کے کوئی نہیں خرید سکتا، علی کو سوائے خدا کے کوئی نہیں خرید سکتا۔ تو پھر یا علی آپ کی شرط کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا پہلے تو یہ جو گلے میں تم لوگوں نے سلیب لٹکائی ہوئی ہے نا جس پہ عیسیٰ کی شبیہ بنی ہے، جس پہ عیسیٰ کی شبیہ بنی ہے، یہ جو سلیب ہے عیسیٰ کی سولی کی، اس کو اپنے گلے سے اتارو۔ انہوں نے کہا یا علی ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا۔ امیر المومنین نے کہا تمہارا عقیدہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ ابھی بھی چوتھے آسمان پہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہ عیسیٰ کو بچانے والے کا نام علی ہی تو ہے، عیسیٰ کو میں نے ہی تو بچایا تھا۔ انہوں نے کہا یا علی آپ نے بچایا تھا؟ امیر المومنین نے کہا ہاں میں نے بچایا تھا۔ خطبۃ البیان میں امیر المومنین نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے نوح کا سفینہ پار لگا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے یوسف کو کنویں سے بچایا ہے، میں وہ ہوں جس نے یوسف کو یعقوب سے ملایا ہے، میں وہ ہوں جس نے یعقوب کی آنکھوں کا نور پلٹایا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے موسیٰ سے کوہ طور پر کلام کیا ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے موسیٰ کو معجزے عطا کیے ہیں، میں وہ ہوں کہ جس نے عیسیٰ کو معجزے عطا کیے ہیں، میں وہ ہوں کہ جس نے عیسیٰ سے، میں وہ ہوں کہ جس نے عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا کیا کہ عیسیٰ میرا نام لے کے مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ امیر المومنین اپنے فضائل بتاتے رہے، عیسائی کہتے رہے یا علی اتنے فضائل ہیں آپ کے، اتنے فضائل ہیں آپ کے، اتنے فضائل ہیں آپ کے، تو پھر ایک کام کیجئے ہماری
सिफारिश मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में कीजिए। हमारी सिफारिश के लिए आप वकील बन के मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में चलिए। अमीर अल मोमिनीन मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में ईसाइयों को लेके आए। ईसाई जैसे ही मोहम्मद की बारगाह में आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो मेरा जुमला ज़ाया नहीं होना चाहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में जैसे ही अली के साथ ईसाइयों को आते देखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पहले ईसाइयों को देखना गवारा नहीं कर रहे थे, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी मसनद को छोड़ा। आवाज देखेगा अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। आओ मेरे करीब आओ। रसूल खुदा ने इस्तक़बाल किया, अपने करीब बैठाया, कहा या अली, हम आपकी इस बात को मान गए कि आप ही हैं कि जो ईसा को बचाने वाले, आप ही हैं जो ईसा के मददगार, आप ही हैं जो अंबिया के मददगार। उस वक्त अमीर अल मोमिनीन ने कहा, मैं सिर्फ अंबिया का मददगार नहीं हूँ, मैंने 1,23,999 अंबिया की मदद छुप के की है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद ज़ाहिरी तौर पर की है। मैं अंबिया की मदद करने वाला मुश्किल कुशा हूँ, मैं ही हाजत रवा हूँ, मैं ही मुश्किल कुशा हूँ। उसी खुतबतुल बयान में अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, अना नबाइल अजीम, मैं ही कुरान की सबसे अजीम खबर हूँ, मैं ही कुरान की सबसे बेहतरीन आयत हूँ, मैं ही कुरान की सबसे बेहतरीन खबर हूँ, मैं ही कुरान की सबसे बेहतरीन आयत हो। अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि सुनो, खबर लाने वाला लाता है, खुदा ने अंबिया को भेजा है खबर दे के। अंबिया खबर लेके आए हैं, अंबिया जो लेके आए, खबर जो लेके आए उसे नबी कहते हैं, और जो खबर हो वो अली मुर्तजा है। जो खबर लेके आए वो अंबिया होते, और जो खबर है वो मैं अली मुर्तजा। अना नबाइल अजीम, कुरान का नवाइल अजीम में अमीर अल मोमिनीन ने बता। ईसाई आए, बैठे, या रसूल अल्लाह आपसे कुछ सवाल कर। रसूल से सवाल किए, रसूल ने दलीलें दी। पहली दलील ईसाइयों ने नहीं, ईसाई दलील मान ही नहीं रहे थे। 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने दलील मानी नहीं। तीसरे दिन रसूल खुदा ने कहा, ठीक है, अगर तुम दलील नहीं मानते कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि खुदा कह रहा है कि वकुल तालु नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। और फिर मुबाहिला के मैदान में फैसला कर देते हैं कि लानत का हकदार कौन है, लानत का हकदार कौन है। उन्होंने कहा ठीक है, हमें मंजूर है। ईसाई नजरान की ईसाई चले, नजरान पहुंचे। इन्होंने अपने तरीके से तैयारी की, रसूल ने अपने तरीके से तैयारी की। पूरी रिवायत तो पढ़ूंगा नहीं मैं कि रसूल खुदा बारगाह सैयदा में आए और आगे कहा कि सैयदा मुझे बेटों की ज़रूरत है, ए अली मुर्तज़ा मुझे बेटों की ज़रूरत है। जब मुबाहिला के मैदान में मोहम्मद को बेटों की ज़रूरत पड़ी तो अमीर अल मोमिनीन ने एक हाथ से हसन का हाथ पकड़ा, एक हाथ से हुसैन का हाथ पकड़ के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये हसन और हुसैन दोनों आज से आपके बेटे हैं, मैं खुदा से अब्बास तलब कर लूँगा, मैं खुदा से अब्बास तलब कर लूँगा। मुबाहिला वाले दिन से हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे। कुरान कह रहा तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाओ। तो बेटों की जगह जिसे लेके गए वो हसन और हुसैन है। अब हसन और हुसैन जनाब सैयदा रसूल खुदा और अली मुर्तज़ा चले। ये पंजतन का काफिला है, और जिसने मुबाहिला के अंदर इस कारवान की तरतीब को समझ लिया उसने पंजतन के हकीकी फज़ाइल को पा लिया। तवज्जो, जिसने मुबाहिला के मैदान में इस तरतीब को समझ लिया मारिफत के साथ, उसने पंजतन के हकीकी फज़ाइल को पा लिया। जनाबे रसूल खुदा, आगे आगे रसूल खुदा, एक हाथ में तवज्जो, एक हाथ में हसन का हाथ है और यूं सीने से हुसैन को लगाया हो। तवज्जो नहीं किया, एक हाथ से हसन का हाथ पकड़ा, यूं सीने से हुसैन को लगाया। तो मुबाहिला की कितनी अच्छी तरतीब है। सबसे पहले हुसैन है, सबसे आगे हुसैन है, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा। इधर से ईसाई आया, इधर से मोहम्मद मुस्तफ़ा चले,
اور برابر میں حسن مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑا ہے حسن مصطفیٰ کا. خدا کی قسم اگر آپ نے جملہ ضائع کر دیا تو میری پوری تقریر ضائع ہو جائے گی. حسن مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کے محمد مصطفیٰ چل رہے تھے. سامنے سے عیسائیوں نے محمد مصطفیٰ کو حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھا. عیسائیوں نے میں سے ایک پادری نے کہا کہ کئی برس پہلے ابو طالب کو میں نے شام میں دیکھا تھا. ابو طالب شام میں آئے تھے. ایسے ہی ابو طالب نے محمد کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا. ایسے ہی ابو طالب نے محمد کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا. وہ منظر مجھے آج یاد آ گیا ہے. یوں لگتا ہے جیسے ابو طالب نے محمد کے ہاتھ کو پکڑا ہے. ابو طالب نے محمد کے ہاتھ کو پکڑا. شبیہ پیغمبر تھے حسن مصطفیٰ. حسن مصطفیٰ کا ہاتھ سینے کے ساتھ حسین کو لگا کے آگے آگے رسول خدا پشت پہ سیدہ. جناب سیدہ پشت پہ ہے رسول خدا کی اور جناب سیدہ کے پیچھے ہے علی مرتضیٰ. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بتائیے، توجہ، یہ بتائیے کہ وہ علی جو ہر میدان میں تلوار لے کے آپ سے آگے کھڑا ہوتا ہے یا پھر آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے یا پھر آپ کے حکم کے ساتھ آپ کی پشت پہ چلتا ہے، آج ایسا کیا ہوا کہ آج آپ نے علی کو فاطمہ سے بھی پیچھے کھڑا کیا؟ یا رسول اللہ ایسی کیا وجہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہیں، پھر فاطمہ الزہرا ہے، پھر علی مرتضیٰ ہے؟ وہ علی جو آپ کی حفاظت کے لیے سب سے آگے رہتا ہے، آج وہ علی سب سے پیچھے کیوں ہے؟ آج وہ علی سب سے پیچھے کیوں ہے؟ منبروں سے یہ جملہ کہہ دیا گیا کہ امیر المومنین اس لیے سب سے پیچھے تھے کیونکہ یہ تلوار سے لڑے جانے والی جنگ نہیں تھی، اس لیے امیر المومنین کو رسول خدا نے پیچھے رکھا. لیکن میں قرآن کی آیت سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خدا نے سورہ مدثر میں کہا، سورہ مدثر کی آیتوں میں کہا، قسم ہے اس چاند کی کہ جس کو لیل پشت کر کے چلتی ہے. سورہ مدثر کے اندر خدا کہہ رہا ہے والقمر، خدا قسم کھا رہا ہے قمر کی، چاند کی. خدا کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے اس چاند کی جس کو لیل پشت کر کے چلتی ہے، جس کو رات پشت کر کے چلتی ہے. بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولا یہ ما ھذا لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے کہا غور سے سنو، لیلۃ القدر کوئی اور نہیں بلکہ ہماری دادی فاطمہ زہرا کا نام ہے. لیلۃ القدر ہماری دادی فاطمہ زہرا کا نام ہے. تو جناب اس نے کہا کہ اے مولا یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر یہ لیلۃ القدر آپ کی دادی کا نام ہے تو پھر خدا کیسے کہہ رہا ہے کہ رمضان میں کوشش کرنا، توجہ، رمضان میں کوشش کرنا کہ تم لوگ لیلۃ القدر کو پا لینا. توجہ میری طرف رکھنا، لیلۃ القدر کو پا لینا، لیلۃ القدر کو پا لینا، لیلۃ القدر کو پا لینا، لیلۃ القدر کو پا لینا. توجہ جب تک میری طرف نہیں ہوگی میں جملہ دہراتا رہوں گا. لیلۃ القدر کو پا لینا، لیلۃ القدر کو پا لینا. امام میں صادق نے کہا ہاں خدا کہہ رہا ہے کہ رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر کو پا لینا. تو اس نے کہا مولا اگر کسی سے یہ لیلۃ القدر چھوٹ جائے اور وہ اسے نہ پا سکے تو مولا وہ کیا کرے؟ امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا اگر کوئی ایسا ہو جو رمضان میں لیلۃ القدر کو نہ پا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ علی کے کسی شیعہ کو افطار کرا دے، علی کے کسی چاہنے والے کو افطار کرا دے. اس نے کہا مولا اگر وہ افطار بھی نہ کرا سکے تو مولا امام جعفر صادق نے کہا اگر افطار نہ کرا سکو تو علی کے شیعہ کو پانی پلا دینا، تم لیلۃ القدر کے ثواب کو پالو گے. اس نے کہا مولا اگر میں پانی بھی نہ پلا سکوں تو مولا نے کہا اگر تم پانی بھی نہ پلا سکو علی کے شیعہ کے چہرے کی زیارت کر لینا، تم لیلۃ القدر کے ثواب کو پالو گے. اس نے کہا مولا اگر بندہ اندھا ہو اور وہ علی کے شیعہ کے چہرے کی زیارت نہ کر سکے، امام نے کہا اگر کچھ نہ کر سکو رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر دینا. رات کو ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر دینا، لیلۃ القدر کا ثواب پالو. امام جعفر صادق علیہ السلام.
امام صادق نے بتایا کہ لیل ہماری دادی کا نام ہے، فاطمہ ہماری دادی کا لقب لیل ہے، تو خدا سورہ مدثر میں کہہ رہا ہے قسم ہے اس چاند کی کہ لیل جس کو پشت کر کے چل رہی ہے، لیل جس کو پشت کر کے چل رہی ہے۔ جناب سیدہ کا ایک اور لقب ہے۔ جب میں نے تفسیر قرآن کو کھولا اور اس آیتوں کی تفسیر کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ کون سی لیل ہے جو کون سے قمر کو پشت کر کے چل رہی ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے خدا کہ رات چاند کو پشت کر کے چل رہی ہے، لیل قمر کو پشت کر کے چل رہی ہے۔ میں نے تفسیر قرآن کو کھولا اور تفسیر اہل بیت میں جملہ لکھا تھا کہ خدا نے لقب رکھا ہے جناب سیدہ کا حجاب اللہ اور امیر المومنین کا لقب رکھا ہے وجہ اللہ۔ خدا ان دو آیتوں میں بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو خدا نے زہرا کا لقب وجہ حجاب اللہ رکھا ہے اور علی کا لقب وجہ اللہ رکھ کے دنیا والوں کو خدا مباہرہ کے میدان میں بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا والوں غور سے دیکھو خدا کے پردے کے پیچھے خدا کا چہرہ کتنا حسین لگتا ہے۔ خدا کے پردے کے پیچھے خدا کا چہرہ کتنا حسین لگتا ہے۔ وجہ اللہ علی ہے، عین اللہ علی ہے، اذن اللہ علی ہے، حجاب اللہ فاطمہ، جناب سیدہ حجاب اللہ۔ تو مباہلہ کے میدان میں توجہ، مباہلہ کے میدان میں جناب رسول خدا امام حسن مجتبی، حسین شہید سید الشہداء، علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کو جب عیسائیوں نے آتے دیکھا تو عیسائیوں نے کہا یہ جو بی بی آ رہی ہے نا، ہم منظر دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ بی بی قدم اٹھاتی ہے تو اس بی بی کے قدموں کے نشان پہ مریم سجدہ کرتی ہے، اس بی بی کے قدموں کے نشان پہ مریم جیسی بی بی سجدہ کرتی ہے۔ جب یہ کہا عیسائی واپس پلٹ گئے، خدا نے لعنت اتار دی، لعنت آ گئی اور عیسائی واپس چلے گئے، عیسائیوں نے قبول نہیں کی۔ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ آخر گئی تو گئی کہاں؟ تو پورے تفسیر اہل بیت میں یہ جملہ میرا کہ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی مصداق ہوتا ہے۔ تو لعنت آخر گئی تو گئی کہاں؟ تو خدا نے کہا کہ ہم نے تو آیت اتار دی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایسا عذاب ہے خدا کا، اللہ چاہتا تو کہتا کہ ہم عیسائیوں پر آپ کا عذاب برسائیں گے، اللہ چاہتا تو اللہ کہتا ہم عیسائیوں پہ پتھر کا عذاب برسائیں گے، اللہ چاہتا تو اللہ کہتا کہ ہم عیسائیوں پر کوئی اور عذاب برسائیں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے لعنت نازل کی ہے۔ اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے اس لیے نہیں کہا کہ آگ کا عذاب ایک مرتبہ آ جائے تو ختم ہو جاتا ہے، پتھر کا عذاب ایک مرتبہ آ جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ، پتھر کا عذاب آ جائے تو ایک مرتبہ آ جائے تو ختم ہو جاتا ہے، آگ کا عذاب ایک دفعہ نازل ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ خدا نے لعنت نازل کر کے بتایا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو جو بھی پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا خدا نے اس کے مقدر پہ قیامت تک لعنت نکلی ہے، خدا نے قیامت تک اس کے مقدر میں لعنت لکھی ہے۔ لعنت مقدر میں ہے اس کے جو پنجتن کو نہ مانے، اہل بیت کو نہ مانے اور مان کے تسلیم نہ کرے، اس پہ تو خدا لعنت زیادہ کرتا ہے۔ تو عیسائی نجران کے عیسائی واپس پلٹے اور نجران میں آئے۔ نجران عیسائیوں کا مقدس شہر ہے، عیسائیوں کے بقول توجہ۔ اب یہ اس سے بہتر، شیعوں سے بہتر اس جملے کو کون سمجھے گا؟ عیسائیوں کا نجران وہ شہر ہے، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق نجران میں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کی جھلک کو دیکھا گیا تھا، اس لیے نجران عیسائیوں کے لیے مقدس ترین شہر تھا۔ جہاں عیسیٰ کی ایک جھلک کو دیکھا گیا وہ عیسائیوں کے لیے مقدس جگہ بن گئی، اور جہاں حسین رہتے ہیں وہ دنیا والوں کے لیے مقدس جگہ بن گئی۔ جہاں حسین رہتے ہیں، جو زوار ہیں وہ تو بولے جہاں حسین رہتے ہیں وہ پوری دنیا کے حسینیوں کے لیے مقدس جگہ بن گئی۔ تو عیسائیوں کے نجران کی عیسائی واپس پلٹے۔ ایک عیسائی جو شام کے قریب ایک علاقے میں رہتا تھا وہ آیا نجران، نام ہے عبد المسیح، اپنی زوجہ اور اپنے 10 شاگردوں کے ساتھ نجران میں پہنچا۔ اس مقام پہ آیا کہ جہاں حضرت عیسیٰ کی جھلک کو دیکھا گیا، اس مقام پہ آ کے اس نے
سلام کیا حضرت عیسیٰ کو اور اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ سے دعا کہ اے مردوں کو زندہ کرنے والے عیسیٰ، اے کوڑیوں کو شفا بخشنے والے عیسیٰ، میری مشکل کو حل کرو۔ 70 برس گزر گئے لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ توجہ، 70 برس گزر گئے میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ عبد المسیح نام ہے اور راہب ہے، 70 برس گزر گئے لیکن اس نے نجران میں، توجہ، اس نے نجران میں ایک منظر یہ دیکھا کہ جہاں عیسائی عیسیٰ کے چاہنے والے رہتے تھے وہاں ہر کسی کی زبان پہ پنجتن کا نام تھا، وہاں ہر کسی کی زبان پہ محمد کا نام تھا، وہاں کوئی محمد کا نام لے رہا تھا، وہاں کوئی علی کا نام لے رہا تھا، وہاں کوئی فاطمہ کے نام کی تسبیح کر رہا تھا، وہاں کوئی حسن کا نام لے رہا تھا، وہاں کوئی حسین کا نام لے رہا تھا۔ یہ چلتے چلتے نجران کے عیسائیوں پادریوں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ ہم تو عیسیٰ کے چاہنے والے ہیں، یہ آخر نجران شہر میں ایسا کیا ہوا کہ سارے عیسیٰ کا نام چھوڑ کے کسی محمد کا، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا اور حسین کا نام لے رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ میں رہنے والے ہیں اور ہم ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، ہم تمہیں کیا بتائیں کہ عیسیٰ انہی کی وجہ سے مقدس ہے، عیسیٰ کو جو عزت ملی ہے وہ انہی پنجتن کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ ہم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ اگر یہ پنجتن چاہیں تو ایک ہی وقت میں ہزاروں عیسیٰ خلق کر سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں ہزاروں عیسیٰ خلق کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا ایسی بات ہے تو پھر مجھے ان سے ملنا چاہیے اور اپنی حاجت کو ان سے بیان کرنا چاہیے۔ اس نے جب یہ کہا لوٹا اور اپنے جو نجران کے اندر آ کے جس گھر میں رکا تھا اس گھر میں آیا اپنی زوجہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ تیاری کرو، ہم نے مدینے جانا، کل ہم مدینے کا سفر اختیار کریں گے۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ ہم یہاں پہ اپنے مقدس شہر میں حضرت عیسیٰ کے اس مقام کی زیارت کرنے آئے ہیں جو حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے، ہم نے یہاں پہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ سے دعا کریں گے کہ اے عیسیٰ ہمیں اولاد عطا کریں، 70 سال گزر گئے ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہے تو ہمیں اولاد عطا کریں، تو ہم تو عیسیٰ سے مانگنے آئے۔ تو اس نے کہا کہ چلو میرے پاس عیسیٰ کو بھی عطا کرنے والوں کا پتہ مل گیا ہے، مجھے عیسیٰ کو بھی عطا کرنے والوں کا پتہ مل گیا ہے، چلو ان کے پاس چلتے۔ تیاری کر لی، رات کو بستر پہ سویا، خواب میں حضرت عیسیٰ کی زیارت ہوئی، حضرت عیسیٰ آئے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو خواب میں اٹھ کے بیٹھا، کہنے لگا کہ اے ابن مریم، آج ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ آپ میری خواب میں آ گئے، آپ میری خواب میں آ گئے، توجہ، آپ میری خواب میں آ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے مسکرا کے کہا کہ تو نے بات ہی اتنی اچھی سوچی ہے کہ مجھے آنا پڑا، تو نے بات ہی اتنی اچھی سوچی ہے، تو جن کے دروازے پہ جانے کا سوچ رہا ہے اس لیے میں تیرے خواب میں آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ آ گئے ہیں، توجہ، اگر آپ آ گئے ہیں تو پھر میری مدد کیجیے، آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دے سکتے ہیں، تو میری تو چھوٹی سی مشکل ہے، مجھے بس اولاد چاہیے، تو اولاد دے دیجیے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ جن کا نام لے کے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تجھے ان کا پتہ مل گیا ہے، پھر مجھ سے اولاد کیوں مانگ رہا؟ جب تجھے ان کا پتہ مل گیا ہے کہ جن کا نام لے کے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو پھر ان کے دہلیز پہ جاؤ اور جا کے مانگ۔ حضرت عیسیٰ کے حکم سے عبد المسیح اٹھا اگلے دن اور مدینے کا سفر اختیار کیا۔ مدینے میں پہنچا، مسجد نبوی سجی ہوئی ہے اور جمعے کا دن ہے اور رسول خدا جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعے کے خطبے میں رسول خدا کہہ رہے ہیں سنو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد رسول خدا کہہ رہے ہیں کہو اللہ ایک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ سلام ہے، اللہ جبار ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ سلام ہے، اللہ باسط ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ رسول خدا جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، خدا کی توحید پہ گفتگو کر رہے تھے۔ راہب دروازے پہ کھڑا منظر دیکھ رہا تھا، دروازے پہ مسجد کے کھڑا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جب یہ اتنے حسین ہیں تو جو ان کے صدقے میں بنا ہے وہ کتنا حسین ہوگا۔
جب یہ اتنے حسین ہے تو جو ان کے صدقے میں بنا ہے وہ کتنا حسین ہوگا. راہب دروازے پہ کھڑا منظر دیکھ رہا ہے مسجد کے. رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں توحید پہ. جمعے کا دن ہے, جمعے کا خطبہ ہے. رسول خدا اصحاب کے مجمع میں بیٹھ کے توحید پہ گفتگو کر رہے ہیں. اچانک رسول خدا نے, راہب نے منظر دیکھا کہ رسول خدا نے اپنے خطبے کو روکا. اپنے خطبے کو روک کے اپنے ممبر سے اترے. ممبر سے اتر کے راہب نے منظر کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ایک 5 یا 6 برس کا بچہ مسجد کے اندر داخل ہوا. رسول نے خطبہ روک کے اپنے ممبر سے اتر کے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا. راہب دیکھ کے کہتا ہے یوں لگتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو مباہلہ کے میدان میں محمد کی گود میں تھا. جو مباہلہ کے میدان میں محمد کی گود میں تھا, جس کے بارے میں نجران کے عیسائیوں نے بتایا. توجہ مکمل طور پہ میری طرف رکھیں, یہ وہی بچہ لگتا. رسول خدا اترے. جو محمد اب سے کچھ لمحوں پہلے, توجہ, اب سے کچھ لمحوں پہلے خدا خدا کر رہا تھا, اس محمد نے حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھا کے حسین حسین کرنا شروع کر دیا. محمد مصطفیٰ نے اصحاب کے مجمع میں کہنا شروع کیا, اے میرے اصحابہ, فعارفوا ھذا الحسین, غور سے پہچانو یہ حسین ہے, اس کی معرفت حاصل کرو, یہ حسین ہے, ھذا الحسین, یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. رسول نے حسین حسین کرنا شروع کیا. راہب کی طرف نظر رسول خدا کی اٹھی. راہب نے مجمع کو چیرنا شروع کیا. مجمع کو چیرتا چیرتا راہب جیسے ہی قریب آیا, راہب کہتا ہے میری حیرانی کی حد نہ رہی. جو ممبر پہ بیٹھا تھا ویسی ہی 3 ہستیاں زمین پہ بیٹھی تھی. جو ممبر پہ بیٹھا تھا ہو بہو ویسی ہی 3 ہستیاں ممبر کے نیچے زمین پہ بیٹھی. حسن مصطفیٰ, حسن مصطفیٰ, علی مرتضیٰ, حسین رسول کے زانوں. اے عرش پر بیٹھنے والے حسین, رسول کا جملہ ہے, اے عرش پر بیٹھنے والے حسین میرا سب. تو رسول کے زانوں پہ حسین. راہب کہتا ہے کہ جو لگتا تھا کہ یہ چاروں ایک ہی نور کا حصہ ہیں, یہ چاروں ایک ہی نور سے بنے. راہب قریب آیا. اب کتنا عقل مند ہے, آتے کے ساتھ ہی سوال نہیں کیا, سلام کیا. سلام کر کے کہنے لگا کہ مجھے عیسیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے, مجھے عیسیٰ نے آپ کے پاس بھیجا. رسول نے کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کسی کو کچھ چاہیے ہو, کسی کو کچھ چاہیے ہو تو وہ اسے کیسے ملتا ہے, اور کیسے پتہ چلے کہ وہ اس کے نصیب میں ہے یا نہیں. راہب نے سوال کیا تو رسول نے کہا کہ اگر کسی کو یہ پتہ کرنا ہو کہ اس کے نصیب میں کچھ ہے یا نہیں تو وہ چیز لوح محفوظ پہ لکھی ہوگی. ایک ہے لوح محفوظ وجودی اور ایک ہے لوح محفوظ کتبی. ایک ہے لوح محفوظ کتبی اور ایک ہے لوح محفوظ وجودی. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ لوح محفوظ کتبی کیا ہے؟ تو رسول نے کہا وہی لوح محفوظ جو عرش پر موجود ہے, جس پہ ہر انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے, جس پہ ہر انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. راہب نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ لوح محفوظ وجودی کیا ہے؟ تو رسول نے کہا وہ لوح محفوظ وجودی ہم چاروں ہیں, وہ لوح محفوظ وجودی ہم چاروں ہیں. رسول نے کہا ان دونوں میں فرق کیا ہے, لوح محفوظ کتبی اور لوح محفوظ وجودی میں؟ رسول نے کہا غور سے سنو راہب, لوح محفوظ کتبی میں صرف لکھا ہوتا ہے, لوح محفوظ وجودی جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے, جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا. لوح محفوظ وجودی جب چاہے لوح محفوظ کتبی کی تحریر بدل سکتا, جہاں چاہے وہاں سے بیٹھ کے بدل سکتا. اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ 70 سال گزر گئے, مجھے بیٹے نہیں ملے, مجھے اولاد کی طلب ہے تو میں بیٹے لینے آیا. 70 سال گزر گئے, لیکن اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ راہب نے شادی نہیں کی تھی, راہب کی شادی تھی, اور اس کی دلیل میں قرآن سے دیتا ہوں. خدا قرآن میں نجران کے عیسائیوں سے کہہ رہا کہ تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تو خدا قرآن میں جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کے اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کو لاؤ, ہر راہب ایسا نہیں ہے جو شادی نہیں کرتے. کچھ راہب شادی کرتے ہیں, کچھ راہب شادی نہیں کرتے.
ان میں بھی 4 حصے ہیں، جس میں سے 3 وہ ہیں کہ جو شادی نہیں کرتے، اور ایک وہ راہب کا حصہ ہے جو شادی کرتا ہے۔ تو یہ انہی میں سے تھا، نجران کے عیسائیوں میں سے، کہ جس نے شادی کی تھی اور 70 سال ہو گئے تھے کہ اولاد نہیں تھی، 70 سال گزر گئے، اولاد نہیں تھی۔ بارگاہ رسول خدا میں رسول خدا نے کہا کہ راہب، لوہے محفوظ کتبی میں تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لوہے محفوظ کتبی میں تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو راہب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے کہا کہ لوہے محفوظ وجودی وہ ہے کہ جو جب چاہے ہاں چاہے وہاں سے بیٹھ کے لوہے محفوظ کتبی کی تحریر کو بدل سکتا ہے، اور جسے جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، محمد مصطفیٰ نے خاموش ہو کے ایک مرتبہ حسین ابن علی کے چہرے کی طرف دیکھا، حسین کے چہرے کی طرف محمد مصطفیٰ نے دیکھا، محمد مصطفیٰ کی چہرے کی طرف حسین نے دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو سمجھا۔ حسین نے آواز دے کے کہا کہ راہب میرے قریب آؤ، جو لوہے محفوظ کتبی پہ لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے وہ میں حسین عطا کرتا ہوں، وہ میں حسین عطا کرتا ہوں۔ راہب نے کہا مطلب کیا ہے آپ کا؟ حسین کی آواز آئی، راہب تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی، لے حسین نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا، حسین نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا۔ اس نے کہا مولا بیٹا عطا کیا؟ حسین نے کہا ایک نہیں، حسین نے 2 بیٹے عطا کیے۔ مولا 2 بیٹے کا راہب 2 نہیں 3 بیٹے عطا کیے۔ کہا مولا 3 بیٹے؟ کہا راہب 3 نہیں 4 بیٹے عطا کیے۔ کہا مولا 4 بیٹے؟ کہا راہب 4 نہیں 5 بیٹے عطا کیے۔ کہا مولا 5 بیٹے؟ کہا راہب 5 نہیں 6 عطا کیے۔ راہب نے کہا مولا 6 بیٹے؟ راہب نے کہا مولا 6 بیٹے۔ مولا نے کہا راہب 6 نہیں، جب تجھے 7 بیٹے عطا کیے۔ راہب نے کہا مولا 7 بیٹے۔ ابھی حسین اگلا جملہ کہنے لگے تھے، راہب نے ننھے سے قدموں کو تھام کے کہنے لگا مولا بس مجھے جتنے چاہیے تھے مجھے مل گئے، مجھے جتنے چاہیے تھے مجھے مل گئے۔ اس وقت محمد مصطفیٰ کی گود چھوڑ کے جلال میں علی کا نام کہنے لگا، اے راہب خدا کی قسم اگر آج تو مجھے نہ روکتا تو قیامت کے دن آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی، حسین کی عطا کرنا ایک طرف ہوتی، آدم کی ایک طرف، حسین کی دی ہوئی ایک طرف۔ راہب جا تجھے بیٹے عطا کر۔ دوڑا راہب، ادھر سے راہب دوڑا، ادھر سے راہب کی زوجہ دوڑی۔ راہب کی زوجہ نے راہب کو پکڑا، کہا راہب ہمارے گھر 7 بیٹے آئے ہیں، راہب ہمارے گھر 7 بیٹے۔ میں کہوں گا مولا نہ 1 سال کا وعدہ، نہ 2 سال کا وعدہ، نہ 7 سال کا وعدہ، لمحے میں بیٹے عطا کیے۔ حسین نے کہا حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے، حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے، حسین جسے عطا کرتے ہیں حسین اسے فوراً عطا کر دیا کرتے ہیں، حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو کہ جس کی عطا کرتا دنیا میں نازل ہو کے آتی ہے وہ حسین گھر جا کے سوچنا کہ دنیا میں کیسے آیا ہوگا۔ جس کے عطا کیے ہوئے بیٹے دنیا میں نازل ہو وہ حسین کیسے آیا؟ تو حسین نے بتایا۔ راہب پلٹا اور کہنے لگا کہ مولا وعدہ کیجئے میرے گھر آئیں گے۔ 70 سال کا ہے راہب، حسین وعدہ کیجئے میرے گھر آئیں گے۔ وعدہ ہو گیا، راہب نے وعدہ کیا تو راہب کہنے لگا کہ حسین وعدہ کیجئے، اکیلے نہیں آئے، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئے۔ یہ وعدے حسین نے کافی ہستیوں سے کیے، ام ایمن سے بھی وعدہ کیا تھا، شیری سے بھی وعدہ کیا تھا، ہند سے بھی وعدہ کیا تھا، اور راہب سے بھی وعدہ کیا کہ راہب وعدہ حسین تمہارے گھر آئے۔ 50 سال راہب انتظار کرتا رہا۔ 11 ہجری میں مباہلہ ہوا، 11 ہجری میں حسین نے راہب کو بیٹے عطا کیے، اور 11 ہجری کے بعد 61 ہجری تک راہب انتظار کرتا رہا۔ 50 سال راہب نے انتظار کیا۔ راہب کی روز کی عادت تھی کہ اپنے دیر پہ جاتا تھا، دیر کے چھت پہ کھڑے ہو کے مدینے کا رخ کر کے
ایسے لگتا تھا کہ راہب کسی کے آنے کا انتظار کر رہا، راہب کسی کے انتظار میں کھڑا۔ راہب کے بیٹے جوان ہوئے تو باپ کے پیچھے آئے، چھت پہ آئے تو آگے اپنے باپ سے کہنے لگے کہ اے بابا، کافی عرصہ گزر گیا، ہم دیکھ رہے کہ آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ انجیل کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور دیر کی چھت پہ جا کے ایک جگہ کا رخ کر کے آپ کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو راہب پلٹا اور پلٹ کے کہنے لگا کہ سنو، جس کی وجہ سے مجھے تم ملے ہو میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے جس نے مجھے 7 بیٹے دیے میں اس حسین کا انتظار کر رہا ہوں۔ راہب حسین کا انتظار کرتے کرتے 50 برس گزرے، 61 ہجری 10 محرم کا دن گزرا۔ قافلہ چلتے چلتے شام کے قریب پہنچا، راہب کے دیر کے قریب، شام کے راستے میں راہب کے دیر کے قریب قافلہ رکا۔ قافلہ رکا، راہب کی ابھی آنکھ لگی تھی، راہب نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، بالوں میں خاک ڈلی ہوئی تھی، امامہ گلے میں آ چکا تھا۔ عیسیٰ منہ کا ماتم کر کے کہہ رہے تھے، راہب تو یہاں سو رہا ہے، تیرے گھر پہ مہمان آیا ہے۔ راہب تو سو رہا ہے، تیرے گھر پہ مہمان آیا ہے۔ راہب تڑپ کے اٹھا تو راہب کی زوجہ بڑھی، آگے بڑھ کے کہنے لگی کہ راہب یوں لگتا ہے کہ ہمارے دیر کے باہر کوئی قافلہ آ کے رکا ہے اور اس قافلے کے اندر کچھ ہستیاں گریا کر رہی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ کوئی قرآن بھی پڑھ رہا ہے۔ راہب نے اپنے دیر کا دروازہ کھولا تو منظر کیا دیکھا، ایک سر ہے جو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک سر ہے جو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ راہب نے یہ منظر دیکھا، راہب بھی ایک مرتبہ نظر اٹھی۔ اب جو راہب نے منظر دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگا، یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی پردے دار بیویاں ہیں جن کو رسن میں باندھ کے لایا گیا ہے۔ راہب آگے بڑھا، آگے بڑھ کے شمر سے کہنے لگا، اے شمر، یہاں یہ قافلہ کیوں آیا ہے؟ شمر نے کہا، ہم یہاں پہ رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ راہب نے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میرے دیر کے سامنے رات بسر کر لو۔ شمر نے اجازت مانگی، اجازت مانگنے کے بعد راہب نے سوال کیا، اے شمر یہ بتا، یہ جن کے سر نیزوں پہ ہے یہ کون ہے؟ راہب کی طرف دیکھ کے شمر کہنے لگا کہ بادشاہ کے کچھ باغی تھے جنہوں نے بادشاہ کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے اسے کربلا کے میدان میں قتل کیا ہے اور ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، راہب نے شمر کی طرف دیکھ کے کہا، اے شمر جھوٹ نہ بول، یہ باغی نہیں ہو سکتے جو نیزوں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ باغی نہیں ہو سکتے، یہ عام ہستیاں نہیں۔ انہوں نے راہب نے آواز دے کے کہا، اے شمر مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بیویاں بڑا پردے دار بیویاں ہیں۔ شمر نے کہا، راہب تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بڑی پردہ دار اور باحیا بیویاں ہیں؟ راہب نے شمر کی طرف دیکھ کے کہا، اے شمر خدا تجھ پہ لعنت کرے، ذرا غور سے ان بیویوں کے چہروں کی طرف دیکھ جن کے سر پہ چادر نہیں ہے لیکن پردہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے چہروں کو بالوں سے ڈھانپا ہوا، پردے کے لیے چہرے کو بالوں سے ڈھانپا ہوا۔ راہب نے کہا، ان کے ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں ایک رات کے لیے میرے گھر میں مہمان بنا دے۔ میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو میرے دیر کے دروازے پہ اپنے قافلے کو روک دے، میں تجھے 10,000 دینار بھی دیتا ہوں، تیرے پورے لشکر کا کھانا بھی دیتا ہوں، تیرے پورے لشکر کا پانی بھی دیتا ہوں، بس اتنا مہربانی کر دے، یہ جو نیزوں پہ سر ہے یہ سر مجھے دے دے، یہ جو بیویاں قید ہیں ان بیویوں کو میرے گھر میں مہمان بنا دے۔ راہب بیویوں کو لے کے آیا، بیویوں کے قافلے پہ راہب نے منظر کیا دیکھا، ایک 34 سال کا ضعیف ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گردن میں توپ ہے اور اپنے
سر کو جھکا کے روتا ہوا آ رہا ہے۔ راہب نے ایک مرتبہ سروں کو لیا، اس میں سے ایک سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا اور اس مقام پہ آیا جہاں انجیل کو رکھا تھا، انجیل کو ہٹا کے اس مقام پہ حسین نے سر کو رکھا، حجرے کے اندر داخل ہوا، عرق غلاب لا کے حسین کے سر کو عرق غلاب سے غسل دیا، عرق غلاب سے غسل دیا۔ راہب نے غسل دے کے آواز دے کے کہا، اے بزرگوار ہستی، مجھے اپنا تعارف کرواؤ، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہاں عزادارو، راہب سوال کر رہا تھا، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ راہب کہتا ہے، یوں لگتا ہے کہ تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے۔ راہب کہتا ہے، یوں لگتا ہے کہ تیرے سامنے تیرے جوان بیٹے کو مارا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سر حسین نے پرواز شروع کی، سر حسین میں سے آواز آئی، راہب تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے بھوکا پیاسا مارا گیا ہے؟ راہب کہتا ہے کہ تیری کٹی ہوئی رگوں کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ تو 3 دن سے پیاسا تھا۔ حسین نے کہا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرے جوان بیٹے کو مارا گیا؟ راہب رو کے کہتا ہے، مجھے تیری آنکھوں کے حلقوں سے معلوم ہوا کہ تیرے سامنے تیرے جوان کو مارا گیا ہے، تیرے سامنے تیرے جوان کو مارا گیا ہے۔ اس وقت سر حسین سے آواز آئی، راہب میرے سامنے کربلا کے میدان میں میرا 18 برس کا علی اکبر، میرا شبیہ پیغمبر علی اکبر، جس کے سینے میں پرچی کا پھل اتار دیا گیا۔ راہب کہتا ہے، اے حسین، اے سر، اے بزرگوار ہستی کے سر، مجھے اپنا تعارف کروا، مجھے اپنا تعارف کروا۔ سر حسین میں سے آواز آئی، راہب کیا تم نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا میں نے۔ کہا راہب وہ 11 ہجری میں مدینے کی مسجد میں نانا کی گود میں نواسا یاد ہے، جس نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے تھے، جس نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، راہب میں تیرے ڈیر میں آؤں گا، راہب میں حسین ہوں، مجھے پہچان، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آزادارو، حسین نے وعدہ پورا کیا۔ راہب کہتا ہے، مولا اگر آپ یہاں ہیں تو مولا یہ بیویاں کون ہیں؟ راہب نظریں جھکا لے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں۔ آزادارو 2 جملے اور سن لینا اور مجھے اجازت دے دینا۔ آزادارو، راہب سے تعارف ہو گیا، چلتے چلتے حسین کا کاروان شام کے زندان میں پہنچا۔ یہ وہی حسین ہے کہ جو دنیا کو 7 بیٹے دیتا رہا، دنیا والے اس کے بیٹے کو تازیانے مارتے رہے، دنیا والے اس کی اولاد کو تماچے مارتے رہے۔ آزادارو، جو حسین دنیا کو بیٹے دے رہا تھا، ایک وقت وہ آیا شام کے زندان میں، حسین کی 4 سال کی لاڈلی اپنے بابا کو یاد کرتی رو رہی ہے، اے بابا جان آج کہاں چلے گئے؟ آزادارو، ایک مرتبہ سر حسین شام کے زندان میں لایا گیا، سر حسین شام کے زندان میں آیا، باپ کے سینے پہ سونے والی بچی نے ایک مرتبہ اپنے بابا کا سر اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، رو کے کہنے لگی، بابا آج کے بعد تماچے مارے گئے، اے بابا آج کے بعد کانوں سے گوشت مارے چھینے گئے، اے بابا آج کے بعد کرتے کے دامن کو آگ لگی۔ ابھی بچی بہن کر رہی تھی کہ بچی غش کھا کر زمین میں گری۔ سید سجاد آگے بڑھے، آواز دے کے رگ میں ہاتھ رکھا، آواز دے کے کہنے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ببی اماں، سکینہ بابا کے پاس۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بابا کی لاڈلی